السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيلي فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. برادران عزیز، 2:30 بجے سے ہی میں نے آیا، قائد محترم نے فرمایا کہ 10 منٹ آپ حضرات نے میری اللہ کی حمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہوگی، قرآن کی تلاوت بھی ہوئی، کتنی تیزی کے ساتھ ہوئی، تو اس سے اندازہ کیجئے کہ وقت کی قلت ہے. ویسے تمام کے تمام جتنے مقررین حضرات تھے ان کو ادباً معروضہ کیا گیا تھا کہ 15 منٹ 10 منٹ کریں، لیکن جو کچھ ہوا الحمدللہ تیزی کے ساتھ، میری تیزی پر نظر نہ رکھیں بلکہ میری گفتگو پر خیال فرمائیں کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مسلسل جو گفتگو ہو رہی ہے وہ گفتگو یہ ہے کہ کل قادیانیت کے خلاف کیا ہوگا، مگر قاتل نے جس طرف آپ حضرات کی توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ مستقل قادیانیت کے خلاف، گستاخان رسول کے خلاف کیا ہوگا اور کیا کرنا چاہیے، آپ کی ہماری کل جماعتی مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے بے حد خوشی ہے، اتنا مسرت والی رات مجھ سے آج سے پہلے کوئی نہ رہی ہوگی کہ تمام کے تمام مکتب فکر کے حضرات میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قاتمیت کی تحفظ کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. برادران عزیز، ایک جملہ میں نے کہا ہے کہ تحفظ کے لیے نہیں، میں اس جملے کو واپس لے رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں کہ تحفظ میں اور آپ نہیں کر سکتے. میرے نبی کی قاتمیت کا تحفظ بھی ہو اور آپ اور میں کریں، یہ کیسے ممکن ہو؟ اس کی تحفظ میرے اللہ عز و جل فرمائیں گے. ہم اس معاملے میں یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ ہمارا ایمان ہے قاتمیت پر، میرے آقا کی خاتم النبی ہونا پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا، یہ آپ کی اور میری سعادت مندی ہے. تحفظ اللہ فرمائیں گے. میں اپنے الفاظ سے رجوع کر رہا ہوں آپ تمام کو گواہ رکھتے ہوئے. اب یہ کہنا چاہتا ہوں مختصر کہ قرآن کی میں نے جو آیت تلاوت کی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، اس کے اندر آزادانہ ترجمہ کرتے ہوئے، مفہوم عرض کرتے ہوئے، وقت کو دیکھتا ہوا رخصت ہو جاؤں، وہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اے حبیب آپ فرما دیں، قل ان کان آباؤکم، ان سے کہہ دو سارے کلمہ پڑھنے والے ساری انسانیت سے اور جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، میرے آقا پر ایمان لاتے ہیں، تو چاہیے کہ نبی کی رسالت کا بھی اقرار کرے، نبی کی عظمت کا بھی اقرار کرے، نبی کی رسالت پر بھی ایمان لائے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات پر بھی ایمان لائے. یہی وقت بتایا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں کہ دیکھو اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی ازواج سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے مال تجارت سے زیادہ، اپنی جمع کردہ خزانوں سے زیادہ، اپنے بنائے ہوئے مکانات سے زیادہ کس سے محبت کرے؟ احب الیکم من اللہ ورسولی وجہاد فی سبیلی. یہی فرما رہے ہیں اللہ عز و جل. قرآن کہہ رہا ہے کہ محبت کرو نبی سے،
اللہ سے محبت، نبی سے محبت، جہاد سے محبت۔ اب کیسے محبت کی جائے کہ آج قادیانیت کا رد اسی وقت ممکن تھا، آج الحمدللہ جو گزر گئے ہمیں ان سے شکایت رہی ہے، جو حضرات کچھ کر گئے ہیں، شہر حیدرآباد کی شخصیتیں، بانی جامعہ انوار اللہ خان رحمہ فضیلت جنگ نے جو کچھ قادیانیت کی رد میں فرمایا ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز المستعان استاد جامعہ یہاں موجود ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ خود سید عمر القادری رحمہ اللہ نے قادیانیت کی رد مسلسل کی ہے، غلام احمد قادیانیت کے خلاف نہ صرف قادیانیت بلکہ خود غلام احمد قادیانی کو مباہلے کی دعوت فرمائی ہے۔ تحریرات موجود ہے دکن کی، دکن کے اشخاص کے خدمات موجود ہے۔ الحمدللہ میرے دوستوں نے بتایا کشمیر کے حضرات نے بھی خدمت کی ہے، جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی ان لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے سکوت اختیار کیا یا سنی انسنی کر دی، اس کی وجہ کیا ہوئی کہ آج آپ کے سامنے قادیانت اس روپ میں آ رہی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ آج جیسے عظمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جمع ہوئے ہیں، اگر اس وقت کے مسلمانوں میں اتنی غیرت اور حمیت ہوتی تو آج یہ دن آپ کو اور مجھ کو دیکھنا نہ پڑتا۔ میں تہہ دل سے مجلس اتحاد المسلمین کا اور بالخصوص قائد محترم بیرسٹر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی مؤثر نمائندگی کے تحت تمام مشقیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زبان کا بھی کیا حال ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ کو جو منظور ہے ہوتا ہے۔ تمام طبقے مشائخ کو راضی کیا، تمام علماء حق کو راضی کیا، تمام علماء کو راضی کیا کہ ایک جا ہو جائے اور عظمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اکٹھا ہو کر مستقل اور متحدہ انداز میں کوشش کی جائے۔ یہ کوشش کامیاب ہوئی ہے انشاءاللہ آپ ہی کی قیادت میں، اور یہاں ختم ہونے والا معاملہ نہیں ہے، یہ قیادت کا سلسلہ اللہ دیر گاہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور جو سالار محترم یہاں تشریف نہیں لائے ہیں لیکن وہ ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، اللہ دیر گاہ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ برادران عزیز، سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں جہاں میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخیاں ہوئی، غلام احمد قادیانی جیسا دجال گستاخیاں کیا، مسلمانوں نے سنی انسنی کر دی کہ یہ کیسے ہوا۔ ارے کہتا ہے تو کہہ لے، ارے جانے دو، استغفر اللہ، العیاذ باللہ، چھوڑ دو اس کو، وہ کر رہا ہے نا، ہم نہیں سننا، ہم اس کی طرف جانا نہیں، ہم اس کو دیکھنا نہیں، اس کی باتیں سننا نہیں، یہی مرض ہے۔ ایسے کئی دجال پیدا ہو جائیں گے اگر تمہاری غیرت اور حمیت ابھی نہیں جاگی تو۔ جہاں جہاں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بے ادبیاں ہو تو تم کو چاہیے کہ اس کا زبردست سیریس نوٹ لے اور اس معاملے میں توجہ دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی آدمی کچھ کہہ دے، کوئی آدمی کچھ کہہ دے، اللہ کے لیے آپ تمام مجمع کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں، ویسے ہی میرے آقا سے محبت کرو جیسے میرے آقا نے سکھلایا ہے، ویسے ہی میرے آقا سید المرسلین سے محبت رکھو، ان پر ایمان رکھو جیسے اللہ نے فرمایا ہے۔ یہی ہونا چاہیے، اپنا گھڑا ہوا عقیدہ نہیں، عقیدہ وہی ہو جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے دیا۔ میں بس اپنی گفتگو کو یہی ختم کروں گا، مجھے بہت سے لوگوں کو بھی سننا ہے، اور بالخصوص میں قائد محترم کا پھر ایک مرتبہ تہہ دل سے مشکور ہو کہ انہوں نے آج مسلمانوں کو اس اکٹھا کیا ہے، اور ایک گستاخان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ تمام جمع ہوئے ہیں، قابل مبارکباد ہے۔ اللہ آپ کی اور ہماری اور مجلس اہل سنت، مجلس
مجلس اتحاد المسلمین کیا کہنے، بہت خوب، مجلس اتحاد المسلمین پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، اللہ اپنی رحمت میں اپنے کرم میں اس کو پھلتا پھولتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ درجے کی اور زبردست کامیابی عطا فرمائے الیکشن میں۔ اب ایک میرے آقا نے جو فرمایا ہے کہ محبت کیسے نبی سے، وہ حدیث پڑھتا ہوا رخصت ہو رہا ہوں، سن لو سید المرسلین نے کیا فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔